Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کما قال سبحانہ و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اما بعد برادران محترم، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اشرف جلالی کی تقریر کہیں، خطاب کہیں یا تجاہل عرفانہ کہیں، اس کی وجہ سے جو فضا مقدر ہوئی ہے پوری دنیا کی، اور جو موسم بنا ہے یا جو احوال پیدا ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے احباب اس پر گفتگو کر چکے، اور تمام اہل ایمان، اہل سنت، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سب اس سلسلے میں اپنا اپنا نمک حلالی کا حق ادا کر چکے ہیں، اور شرعاً اخلاقاً چونکہ میں بھی عبد محمد و آل محمد ہوں، اور ان کا بندہ ہوں، اور ان کا غلام ہوں، اور ان کے در کا نمکھار ہوں، اور 70 پشت سے ہم عالم دین ہیں، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر بطور مومن میرا بھی فرض ہے کہ میں ان مقدس ہستیوں کا حق ادا کروں، اور اس پر بہت سارے احباب کا اصرار بھی تھا، بار بار فون بھی آ رہے تھے کہ قاضی صاحب مہربانی کریں، آپ اپنا موقف جو ہے اس میں شامل کریں، اپنا حق ادا کریں۔ جیسے پوچھا تھا ابابیل سے جبرائیل نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلی ہے اور میلوں میں وہ آگ ہے اور تمہاری چونچوں میں پانی، تم کیا کرو گی؟ تو ابابیل نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہم آگ بجھا نہیں سکتے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست اور دشمن کی لسٹ بنے گی تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا یا ہمارا نام بھی آ جائے گا، تو وہی کہانی ہماری بنتی ہے، اور سیم وہی کہانی، سیم ٹائم، عموم خصوص من وجہ، سیم ٹائم یہی کہانی اس کی بھی ہے اشرف آصف جلالی کی، کہ اس کا نام محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں اور بنی امیہ کے خیر خواہوں میں ہو رہا ہے، اور سیم ٹائم وہی کیفیت ہمارے لیے ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شامل ہو، تو میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس کے لیے چند گزارشات ہیں جو ظاہر قرآن مجید سے ہی زیادہ تر میں انحصار کرتا ہوں اپنی گفتگو پر، اور پھر قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر حدیث سے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سہارا لیا جاتا ہے، اور یقین جانے کہ یہ میری زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ اس موقع پر مجھے گفتگو کرنا پڑ رہی ہے کہ جب فقط ایک طرف کا ذکر ہی کیا جا سکتا ہے، جو اس نے کہا میں اس کو نہیں دہراؤں گا چونکہ وہ کفر ہے۔ میرے نزدیک محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا کفر ظاہر ہے، اور اس پر مسلمان سب متفق ہیں۔ تو اس نے کیا کہا اس کو تو میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اور قرآن اور
حدیث کیا کہتے ہیں وہ میں نے گزارش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ متفق علیہ ہے، تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے کہ یہ آیت اتری ہے اہل بیت علیہ السلام یا پنج تن پاک کی شان میں، جیسا کہ اشرف جلالی نے بھی اعتراف کیا کہ اس سے مراد پنج تن پاک ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر عیب والی چیز کو جو عقل انسانی کے نزدیک، جیسے جھوٹ عیب ہے، شراب عیب ہے، بت پرستی عیب ہے، کسی قسم کا نقص جو ہے وہ اخلاقیات کے لحاظ سے ہو یا اعمال کے لحاظ سے عیب ہے، وہ تمام میں نے آپ سے دور کر دی ہیں۔ اب یہ دور کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس آیت کو سمجھیے۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی۔ عجب بات ہے، اقترب قریب ہو گئی، قریب ہو گئی ہے قیامت۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا رسول کی زندگی میں، ہمارے حبیب کبریا کی زندگی میں چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ چاند کا دو ٹکڑے نا اس چیز کا ثبوت ہے کہ قیامت قریب ہے، اور اس کو ہزاروں سال بیت گئے اور ابھی کروڑوں سال، لاکھوں سال کچھ علم نہیں ہے، ہزاروں سال کچھ علم نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ وہ کچھ علامات بھی قریب بھی ہیں، جیسے پوری ملک میں، پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے کچھ نشانیاں بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہی چاند دو ٹکڑے ہو، اللہ نے فرمایا یہ قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ قریب ہے کہ چاند دو ٹکڑے، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو جس کا قریب اتنا ہزاروں سال دور ہو تو اس کا دور کیا ہوگا؟ جب اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے رزق کو دور کر رہا ہوں، اور ایسے دور کرو جیسا میرا حق ہے، ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر اشرف جلالی نے کہا کہ جناب یہ آیت ٹھیک ہے، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو افسوس ہے، ہنسی آتی ہے ان کی عقل پہ۔ اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پنج تن پاک کے پانچویں ہیں، وہ تو معصوم ہیں، معصوم الخطا ہیں، چونکہ نبی ہے۔ باقی کے جو چار تن ہیں بقول اس کے، اس نے جو کچھ کہا آپ کو پتہ ہے، میں وہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن یہ تسلیم کیا کہ پنج تن پاک ہے، آپ بارے میں یہ آیت ٹھیک ہے، اور یہ اس کے افراد ہیں۔ یہ اس نے تسلیم کیا کہ پنج تن پاک کے افراد یہ 5 تن ہیں، یہ تسلیم کیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ کہا تو آپ کے سامنے ہے، اور اب اس بے وقوف اور جاہل شخص کو کوئی سمجھائے کہ یہ ایک موقع نہیں کہ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ معصوم ہیں، الخطا ہیں، یہ صادق ہے، بلکہ جب مباہلہ ہوا تھا اور عیسائی آئے تھے اور گفتگو بحث مناظرہ کرتے رہے اور مناظرے میں حل نہ نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول آپ ان سے فرمائیے کہ آئے مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلہ میں ہم پھر دونوں فریق آئیں گے، اور اس میں کون کون آئے گا؟ تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ ندعو ابنانا، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، حسن و حسین گئے، نسانا میں سیدہ گئی، حالانکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جو کہتے ہیں 4 تھیں تو یہاں لفظ جمع کا ہے لیکن وہاں ایک جا رہی ہے، نسانا و انفسنا، اور فرمایا کہ علی میرا فقط بھائی نہیں، نفس رسول ہے۔ اب عجب ہے کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ بذات رسول ہے، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن حسین مجھ سے اور میں ان میں سے ہوں، وہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے اور میں انہی میں سے ہوں، اور علی علیہ السلام میرا نفس ہے، اور سیدہ میری نبوت کا حصہ ہیں، میری رسالت کا الفاطمہ تو بذات منی۔ اور یہاں کیا کہا کہ پھر ہم لعنت کریں گے ان پر جو جھوٹے ہیں، جو خطا کار ہیں۔ اور پھر عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر متفق ہیں۔ دوسرے دن انہوں نے مانا اور ایک دوسرے کو سمجھایا کہ دیکھو اگر اس رسول کے سامنے گئے، مقابلے میں گئے، تو وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لائے ہیں، اپنے نواسوں کو لائے ہیں اور اپنے بھائی کو،
تو وہ سچ پر ہیں، یہ سچے ہیں. یعنی جب کفر کے مقابلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سچے ہیں، اور قرآن نے بتا دیا کہ جب بھی کفر کے مقابل ان کا ذکر آئے گا تو یہ سچے ہوں گے، تو اب جو بھی ان کے مقابل آئے گا وہ کافر ہوگا اور یہ سچے ہوں گے. جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا اور یہ سچے ہوں گے. وہ چاہے جلالی ہو، چاہے جمالی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ جھوٹا ہوگا اور یہ سچ ہوں گے، چونکہ اللہ نے مباہلہ میں فیصلہ فرما دیا. پھر یہ طے ہو گیا نا کہ رزق کو دور کر دیا. یہ طے ہو گیا کہ جو ان کے برعکس ہے وہ جھوٹ ہے، جو ان کے مقابل ہے وہ جھوٹ ہے، وہ کفر ہے، اور یہ سچے ہیں. پنجتن پاک. پھر اس کو دیکھیے، فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس میں نبیوں کی مائیں بھی شامل، نبیوں کی بیویاں بھی شامل، صحابہ کی مائیں بھی شامل، صحابہ کی بیوی بھی شامل، آسیہ مریم حوا بھی شامل، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی سردار ہیں. اس سے بڑی کیا عظمت ہو، اس سے بڑا کیا انعام ہو. کیا فرمایا کہ یہ ان کی بھی سردار ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کی عصمت و طہارت و صداقت. سیدہ مریم کو صدیقہ کہا گیا، سیدہ آسیہ کو، اور بلکہ تمام نبیوں کی بیویاں جتنی بھی ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے لانتی یا کافرہ قرار دے کے نبوت کی لسٹ سے نکال دیا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ صدیقہ طاہرہ ہیں. جن کو کہہ دیا کہ تم ٹیڑھی ہو گئے ہو، یا تم دین سے دور ہو، یا تم رسول سے دور ہو، یا اللہ نے جن کو دور کر دیا وہ تو گئیں. لیکن جن کی نقصت قرآن مجید نے بیان نہیں کی تو وہ مومنہ ہے، صدیقہ طاہرہ ہے، اور سیدہ ان کی سردار ہے. جتنی بھی جنت میں صدیقہ طاہرہ سچی عورتیں ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ ان کی سردار ہیں. اور کمال ہے اس کو اشرف جلالی کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا نہیں ہے. یہ اصل میں دو نیریٹو ہیں، دو مذہب چل رہے ہیں، دو سوچیں چل رہی ہیں. ایک محمد و آل محمد علیہ السلام کی، قرآن و اہل بیت کی، اور ایک بنو امیہ کی. جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی، اس میں کیا ہے دیکھیں، جھگڑا کہاں ہوتا ہے، جھوٹ اور سچ کی بات کب ہوتی ہے؟ جب ایک مشترک چیز پہ جھگڑا ہو. ایک ہے میری ہے، دوسرا کہ میری ہے. قرآن نے بتایا کہ اللہ سے لوگ اللہ کے دشمن کیوں ہوئے؟ جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا رسول پر. جب اللہ نے رسول کی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا. اور پھر جبرائیل کے دشمن کیوں ہوئے؟ چونکہ جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن کو اتارا قلب رسول پر. اور پھر اس وقت تک رسول کے دشمن نہ تھے جب تک رسول نے قرآن کا اعلان نہیں کیا تھا. جب قرآن کا ذکر کیا تو دشمن رسول ہو گئے. کون؟ بنو امیہ. اور پھر رسول نے فرمایا کہ القرآن معلین والین مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو یہاں پھر دشمن ہو گئے. اب دشمنی غیروں کی نہیں ہوتی، دوسروں کی نہیں ہوتی، پڑوسی کی دشمنی ہوتی ہے، رشتہ دار کی دشمنی ہوتی ہے، قریبی کی دشمنی ہوتی ہے. دور والے کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ تو یہ بنو امیہ چونکہ اپنی قربت کا دعویٰ کرتے تھے، چونکہ یہ غلام تھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے، تو خواہش رکھتے تھے کہ ہمیں بھی وہ عزت ملے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اے رسول یہ قسمیں اٹھا کے کہتے کہ ہم نے یہ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کی بکواس کی ہے، دشمنی علی کی ہے، ولایت علی کا انکار کیا ہے. وَهَمُّوا مَا لَمْ يَنَالُوا، اور ان کو دکھ یہ ہے کہ یہ عزت حضرت محمد مصطفیٰ اور مولا علی کو کیوں ملی ہے، ان کو کیوں نہیں ملی. تو اس دشمنی سے یہ لوگ بنو امیہ کا ایک مذہب بنا، ایک فرقہ بنا، ایک سوچ بنی، ایک نیریٹو بنا. تو وہ نیریٹو جو ہے وہ دروازہ سیدہ کو آگ لگانے سے آج تک چلا آ رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالنے سے آج تک چلا آ رہا ہے. اور انہوں نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سید زینب، رقیہ، ام کلثوم کو شام کے بازاروں میں پھرایا. یہ اس نیریٹو کے ترجمان ہیں. یہ شیعہ سنی کی بات نہیں، اہل سنت الحمدللہ سارے ہمارے ساتھ ہیں.
کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دشمن اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ پتہ ہے کہ کفر ہے، یہ دشمنی اہل بیت کفر ہے۔ شیعہ کی بات بھی نہیں ہے، شیعہ میں بھی خارجی اور ناصبی ہیں، اس میں بھی منافق ہیں، سنیوں میں بھی خارجی منافق ہیں، یہ ان کی بات نہیں، بات ہے ان کی جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو محمد وآل محمد علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ جو شخص اسلام کے نیریٹو، اسلام کے قانون سے، اسلام کے بیانیے سے ہٹ گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اہل بیت علیہ السلام کے دین سے ہٹ گیا، چاہے وہ شیعہ میں ہو چاہے وہ سنی میں ہو، وہ خارجی ہے، وہ ناصبی ہے، وہ مکثر ہے، وہ نکل گیا۔ تو جو اصل اہل سنت ہیں، جو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، جن کو یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں رسول سے محبت، مجھے اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، تو وہ سنی ہے۔ تو اتباع رسول کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کئی مرتبہ کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مولا آپ سیدہ کے احترام میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، کہ جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتا ہے۔ کہا کہ عائشہ ہم اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہوتے، میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور اتنے میں جبرائیل نے کہا کہ اے رسول اٹھیے، ہماری کنیز کا استقبال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا نبوت احترام، مکمل نبوت کھڑی ہو جائے جس کے احترام میں، نعوذ باللہ ان کی صداقت اور عصمت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اور پھر جن حسن و حسین کو رسول نماز کے دوران اٹھا کے نماز پڑھیں، ان کی عصمت و طہارت کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر عید والے دن جن کو کندھوں میں اٹھا کے رسول، جن کے کھانے جنت سے آئیں، جس سیدہ کا وضو کا پانی جنت سے آئے، جو سیدہ سوئیں اور جھولا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل جھلائیں، چکیاں فرشتے چلائیں، وہ کیسے؟ نعوذ باللہ اشرف جلالی جھوٹا ہے، وہ سچی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ معصومہ ہیں۔ اور اتنی عزت اور عظمت والی نبی، متفق علیہ ہے یہ بات، باقی ساری متفق علیہ، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اس پر اجماع امت ہے کہ شب معراج سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام سے پڑھایا تھا۔ جس کا نکاح خدا پڑھائے اس کی عزت اور عظمت کیا ہوگی، اس کی صداقت کیا ہوگی، اس کی طہارت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جس کے 70,000 ملائکہ گواہ بنے، اس سیدہ کی عزت و عظمت و طہارت کیا ہوگی؟ اور پھر متفق علیہ سنی شیعہ میں کہ ان کو حضرت محمد مصطفیٰ مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کائنات بنانے سے پہلے ان کا نور خلق ہوا تھا۔ سارے نبی ان کے پابند ہیں، عصمت اللہ الکبریٰ ہیں، یہ ان کی شان، ان کا مقام۔ اب جس سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اشرف جلالی نے اپنی تقریر میں کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میری نبوت کا حصہ ہے۔ جو نبوت کا حصہ ہے ان کی صداقت کیا ہوگی، ان کی طہارت و شرافت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑی صدیقہ طاہرہ کوئی خاتون دیکھی نہیں ہے۔ کیسے نہ کہیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بھی سردار ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایک بندے نے معصوم سے پوچھا کہ مولا تو پھر مولا علی علیہ السلام بھی تو جنتی ہیں، کیا آپ ان کے بھی سردار ہیں؟ فرمایا نہیں، ابوہما افضل منہما، حسن حسین سے ان کا باپ افضل ہے۔ تو اسی طرح فقط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام حسن حسین سے افضل ہے، اور سید فاطمہ سلام اللہ تمام خواتین سے افضل ہے۔ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو ان سے افضل ہو۔ اور اسی لیے جب سیدہ نے اسرائیل سے کہا
جب آپ کی وفات کا ٹائم تھا اور اسرائیل نے دق الباب کیا تو آپ نے جبرائیل کو واپس بھیج دیا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، اے لخت جگر رسالت، اے بزۂ رسالت، یہ واحد آپ کا حیا کر رہا ہے فرشتہ، وگرنہ اس فرشتے نے آج تک کسی طرح کا حیا نہیں کیا. کیا مفہوم؟ کسی سے نہیں پوچھا اور جا کے روح قبض کر لیتا ہے. اور یہ ہمارے علماء نے لکھا. اب ہر ایک بات کا حوالہ دیتے جائیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست بھی لمبی ویڈیو تو سنتے نہیں ہیں. ہمارے علماء نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کی ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہوگی ان کی، کیا مقام ہوگا کہ جن کی روح قبض کرنے کا اختیار فرشتوں کو نہیں ہے. کیا عزت و عظمت ہے اس سیدہ. اور جب اپنا غسل خود فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں شہادت کے وقت کہ مجھے غسل کفن کی ضرورت نہیں، میں نے کفن بھی لے لیا اور غسل بھی لے لیا. جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے شب معراج پڑھا، 70,000 ملائکہ گواہ بنائے اور پوری کائنات کو حق مہر میں دے دیا سیدہ کے. ان سیدہ کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے لیے پوری کائنات حق مہر قرار دی جائے، جن کا نکاح اللہ تعالیٰ پڑھے، گواہ رسول ہوں. اور زمین پر نکاح پھر رسول پڑھے، آسمانوں پر اللہ پڑھے، زمین پر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سبحان اللہ. جی بدت رسول. پھر کیا فرمایا؟ الفاطمۃ ام ابیہا، سیدہ اپنے باپ کی نبوت کا مرکز ہے. سبحان اللہ، اپنے باپ کی نبوت کا مرکز ہے. کیا شان، نبوت کا مرکز. کون ہے؟ الفاطمۃ ام ابیہا. اور پھر شان دیکھیے، شان دیکھیے. سبحان اللہ. سنیے گا، دل کو تھامیے گا. پوری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم کان مشکورا، اے اہل بیت میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. جن سیدہ کا، ان کے شوہر کا، جن کے بیٹوں کا اللہ شکریہ ادا کرے، ان کی صداقت کیسی ہوگی، ان کی عصمت کیسی ہوگی. اور اس سے بڑھ کر ایک اور گزارش ہماری سنیے، یہ تو وقت کی بات ہے نا. اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے جلالی تمہیں کوئی گالی نہیں دینی. دشمن علی کے لیے یہ بہت کچھ ہے کہ وہ دشمن علی ہے. سب سے بڑی گالی یہی ہے کائنات میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توددوا وتحببوا واتقوا اللہ رازقکم من السفلۃ واعلموا انہ لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. کوئی شخص کائنات میں حلال زیادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا. سنیے گا جو میں گزارش کر رہا ہوں. سب سے اہم ترین بات کیا کہ شکر اللہ کا، اور اللہ شکریہ ان کا ادا کرتا ہے. اللہ خود محمود ہے اور یہ محمد ہے. محمود وہ جس کی کم تعریف ہو، محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا جناب؟ اللہ محمود ہے اور محمد کی اس سے بھی زیادہ تعریف. ہاں، پوری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اللہ محمد و آل محمد کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو محمد ہو گئے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم ترین عبادت نماز کو بنایا، اور نماز میں شرط رکھی کہ نماز اس کی قبول ہوگی جو درود پڑھے گا محمد اور اس کی آل پر. آل کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام، سید فاطمہ سلام اللہ علیہ، سرکار حسن، سرکار حسین علیہ السلام. اب اللہ تعالیٰ شرط رکھ رہا ہے، کائنات کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، سنیے، سمجھیے کہ سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. اور نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ سید فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے شوہر علی علیہ السلام اور حسن حسین کا نماز میں ذکر نہیں کریں گے، ان پر درود نہیں پڑھیں گے. تو جو اس چیز میں شک کرے کہ نماز میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا یا مولا علی کا ذکر نہیں آ سکتا، وہ خارجی ہے، وہ کافر، اسلام سے خارج ہے. درود میں یہ ہستیاں شامل ہیں.
اور ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز ان کے بغیر، امام شافعی نے کہا تھا کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت علیہ السلام، آپ کی عزت و عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو نماز میں درود ہر مومن پر واجب. اور ان اللہ و ملائکۃ، فرمایا فقط تم نہیں، میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں محمد اور اس کی آل پر، اور میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو. تو ان پر درود ہوتا ہے جو سچے ہیں، جو معصوم ہیں، جو اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہیں، جو مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، ان پر درود ہے. ان پر درود نہیں ہو سکتا جن میں تھوڑا سا شائبہ ہو، جن کے اخلاق میں، جن کے کردار میں. ان پر تو لعنت، جھوٹوں پر تو لعنت ہوتی ہے. جو دشمن علی پر ہے، جو بنی امیہ کے ماننے والوں پر ہے. تو میرے برادران، اس کو یہ گھرانا ہی ایسا کہ جتنی دیر آپ تعریف کرتے ہیں، نہ قرآن کی آیات ختم ہوں گی، نہ حدیث میں کسے ختم ہوگی. ہزاروں روایات، ہزاروں سلسلے سیدہ کی تعریف کے موجود ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان آ جاتی ہے، اقامت کہہ دی جاتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے دروازے پر جا کر زور سے کہتے ہیں 3 مرتبہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. سبحان اللہ. کائنات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھ لو نمازیں کون ہیں. نماز رضائے سیدہ کا نام ہے. اور پھر مسجد میں سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. باب تسدید ابواب، حدیث تسدید ابواب، سدوا ابوابکم، سارے دروازے بند کر دو. کیوں؟ تم نجس ہو سکتے ہو، تم جھوٹے ہو سکتے ہو. الا بابی و باب علی، علی اور میرا دروازہ کھلا رہے گا. کیوں کہ جیسے علی، جیسے میں، جیسے حسن، جیسے حسین، جیسے سیدہ، ہم وہ ہیں جن پر اللہ درود پڑھتا ہے. ہم قرآن ہیں، ہم اللہ کی شان ہیں، ہم وہ ہیں جن پر خدا درود پڑھتا ہے. نماز میں بھی آپ پڑھیے گا. تو یہ وہ گھر ہیں، وہ گھرانہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے کعبہ قابل سجدہ بنتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آنے سے مدینہ منورہ بنتا ہے، اور جن کے آنے سے مشہد مقدس بنتا ہے، اور جن کے آنے سے کربلا معلیٰ بنتا ہے، اور جن کے آنے سے نجف اشرف بنتا ہے، اور جن کے آنے سے کاظمین شریفین بنتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں چلے گئے وہی حرم بن گیا، وہی قابل سجدہ بن گیا. نام یثرب تھا، آپ آگے تو مدینہ میں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے رسول ہم مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بالک. کیوں مکہ کیوں قابل قسم ہے؟ کعبہ کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے نہیں. فرمایا انت حل بہذا البلد، آپ کے آنے کی وجہ سے کعبہ قابل قسم ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ان کی بیٹی لخت جگر وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں یہ چلے گئے، ان کا بیٹا چلا گیا، وہ قابل عبادت ہو گئے. یعنی سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شرف کے لیے یہ ہے کہ ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے شہادت دے کے وہ شان دی ہے کہ نیزے پر قرآن پڑھا انہوں نے. اور نیزے پر قرآن پڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے کائنات کو یہ پیغام دیا کہ مولا آپ نیزے پر قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں بغیر جسم کے؟ فرمایا شاہ مردان نیزے پر قرآن پڑھ کر میں کائنات کو بتا رہا ہوں کہ جس ماں کا بیٹا نیزے پر قرآن پڑھے ان کی ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ ہمیشہ سچی ہے. وہ جس کا نبی استقبال کرے وہ ہمیشہ سچی ہیں. جن کے دروازے پہ جبرائیل درزی بن کر آئے وہ ہمیشہ سچی ہیں. جن کے فرشتے جھولے جھلائیں وہ ہمیشہ سچی ہیں. جن کے بچوں کے کپڑے فرشتے جنت سے لے کر آئیں وہ ہمیشہ سچی ہیں. اور جن پر اللہ درود پڑھے وہ ہمیشہ سچی ہیں. اور جن کے بچوں کو رسول نماز میں اٹھا کر نماز پڑھیں وہ ہمیشہ سچی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور لعنت اللہ للکاذبین، اور جھوٹوں پر لعنت. مالک ہماری دعا ہے ہمیں ان
خارجی علماء سے بچا. اللہ، اس کا نبی، اس کے ملائکہ، صحابہ کرام، اہل بیت علیہ السلام، تابعین، تبع تابعین، اجماع امت، جن ہستیوں کے ساتھ شامل ہو، اس کے لیے آپ نے ان ٹکا ٹوکری مولویوں سے پوچھنا ہے، ان خارجی سے؟ یاد رکھیے گا، شیعہ میں بھی خارجی ہو سکتے ہیں، ناس بھی ہو سکتے ہیں، سنیوں میں بھی خارجی اور ناس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول اور اس کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ، اس کا قرآن، اس کا رسول، ان کے اہل بیت علیہ السلام اور سچے صحابہ جن سے رسول راضی، جن سے بطول راضی، ہمیشہ ان کی اتباع کیجیے، ہمیشہ ان کی بات مانیے. یہ ملا یہ وہی ہیں جنہوں نے کربلا میں فتوے بیچے تھے، یہ وہی ملا ہیں جن کو امام مہدی علیہ السلام نے آ کے قتل کرنا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں ملا ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے. تو میرے دوستو، دین ملا کا نہیں، دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت علیہ السلام کا ہے، سچے صحابہ کا ہے جن سے رسول راضی گئے. یہ دین بطول کی بیٹیوں کا ہے، ان کے بیٹوں کا ہے. فقط انہی سے محبت کیجیے، انہی سے مودت کیجیے. لا سلکم کل لا سلکم الحجر الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ کہہ دیجئے نا، دیکھیں عجیب ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ایک سوال کرتا ہوں، کیا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا احترام کرنا، میری بیٹی سے محبت رکھنا، میری بیٹی کا احترام کرنا، اس سے محبت قربا. لا سلکم علیہ الا المودۃ فی القربى، لا سلکم علیہ الا المودۃ فی القربى. قربا سیدہ سلام اللہ کی شان میں متفق علیہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ واجب ہے تم پر سیدہ سے محبت رکھنا، اور یہ بدبخت زمانہ، یہ لوگ، یہ بد نصیب، یہ بد لحاظ، یہ بدقسمت لوگ، نہ یہ بریلوی ہیں، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ یہ سنی ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. دشمن زہرا نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ فقط دشمن اہل بیت ہیں. جس کے بارے میں خدا کہے کہ تم اے رسول کہو کہ میں فقط تم سے ایک، تمام نبیوں نے کہا کہ ہم کوئی سوال نہیں کرتے، ان اجریہ الا اللہ ہے، ہم اللہ سے اجر لیں گے، ہم اللہ سے، ہر نبی یہی کہتا ہے. اور ہمارے رسول نے کہا کہ نہیں، میں تم سے اجر مانگتا ہوں، مجھے اللہ کہہ رہا ہے. اجر کیا مانگتا ہوں؟ میری بیٹی کا احترام کرنا، اس سے محبت رکھنا. محبت کا یہی تقاضا ہے، جلالی کہ تم بکواسات کرو. لعنت ہے تمہاری سوچ، تمہاری بنو امیہ والی سوچ پر لعنت ہے، چونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. مالک ہمیں بچا، جھوٹوں سے بچا، اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے سچے حبیب کا صدقہ. مالک تجھے تیرے قرآن کا واسطہ ہمیں جھوٹوں سے بچا، جھوٹوں کے دین سے بچا، جھوٹوں کے مذہب سے بچا. اور تو نے قرآن میں فرمایا کون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بنا. مالک ہمیں سچوں کا ساتھی بنا، ہمارا شمار سچوں میں فرما، اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت عطا فرما، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور محبت اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن سے رسول اور بطول اور علی راضی تھے، ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. سچے صحابہ کرام کی پوری کائنات عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے. ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کلمات پر قائم رہ سکیں، اور ہمارے ملک کی ان شر پسند لوگوں سے حفاظت فرما. اور آئندہ دنوں میں بہت مشکل حالات آنے والے ہیں. یاد رکھیے گا میری بات، انڈیا پھر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ سارا اسی کا نیریٹو ہے. وہ فسادات پھیلانا چاہتا ہے. اب فسادات زیادہ ہوں گے. اپنے افواج کے ساتھ رہیے، اپنے اداروں کے ساتھ رہیے، اور بڑی مشکل سے ہم نے امن قائم کیا تھا. اس امن کو قائم رکھیے اور اپنے مقتدر اداروں کا ساتھ دیجیے. اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے، کرونا سے محفوظ فرمائے. 2020 کا یہ جو دن چل رہے ہیں جون کے، انشاءاللہ یہ کرونا اسی میں ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام امام حسین علیہ السلام ہم امن و امان سے منائیں گے انشاءاللہ. والامام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ورحمنا بهم وعجل فرجهم وزدنا فی محبتهم یا کریم یا ستار العیوب یا غفار الذنوب سترک ورحمتک یا رب، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب سترک ورحمتک یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم وجد فرجهم وزدنا في محبتهم يا كريم يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اللهم صل على محمد